پاکستان اور سعودی عرب میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز الفالح کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ حکومتی اور نجی شعبے کی 40 کمپنیز کا وفد شامل مختلف شعبوں کے لیے 30 کے قریب معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ زراعت، آئی ٹی، پاور سیکٹر، فوڈ سیکیورٹی، میٹ ایکسپورٹ اور کنسٹرکشن مٹیریل سمیت دیگر شعبہ جات شامل۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق سعودیہ کی جانب سے 2027 تک $5 ارب کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین و قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیم فنڈ سے متعلق کیس ریمارکس دوران سماعت ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈز کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا ڈیمز فنڈز کو حکومت کے استعمال کے بجائے ڈیمز کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نظر ثانی نہیں سن رہے، نہ ہی عدالتی حکم نامے کی طرف جائیں گے۔ کیا ڈیمز فنڈز پرائیویٹ بینکس میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ عدالت نے وفاقی حکومت اور وابڈا سے معاونت طلب کر لی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی فیصل آباد آمد۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل علی شوکت رندھاوا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی عوام شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، حکومت ہمیشہ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پاک افغان بارڈر پر نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام، پاکستان کا منہ توڑ جواب، افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان فورسز کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی۔ افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گی، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکریٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا اس کیس میں عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی، ان کے خیال میں توہین عدالت کی درخواست نہیں بنتی، وہ مطمئن نہیں لیکن نوٹس جاری کر دیتی ہیں، تب تک وکیل دیگر پہلوؤں پر بھی غور کر لیں۔ سماعت کل تک ملتوی۔ تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان کو اڈیالہ سے دیگر جیلوں میں منتقلی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 60 قیدیوں کو اڈیالہ جیل سے اٹک جیل منتقل کر دیا۔ اسلام آباد کے مقدمات میں جوڈیشل ہونے والی 7 خواتین کو جہنم جیل منتقل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 130 سے زائد حوالاتیوں کو اٹک جیل منتقل کیا جائے گا۔ 5,000 روپے دے کر ایک دن کی مزدوری کرنے کو کہا گیا، پھر ہدایات ملی کہ پی ٹی آئی جلسے میں جا کر توڑ پھوڑ کرو، گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگا دو۔ اب ہم تھانے میں ہیں مگر ضمانت کروانے والا کوئی نہیں آ رہا۔ اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج اور شرپسندی کرنے والے افغانیوں کے ہوشربا اعترافی بیانات۔ شرپسندوں نے دیگر افغان باشندوں کو پی ٹی آئی کی پرتشدد کارروائیوں سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی پروسیکیوٹر مقرر کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا وہ ضمانت کے کیس میں التوا نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیول وار کالج کے وفد کی ملاقات۔ 118 رکنی وفد میں پاکستان نیوی کے ساتھ 16 دوست ممالک کے افسران بھی شامل۔ مریم نواز نے سی ایم انیشیٹو کے بارے میں خود آگاہی دی، کہا خوشحال پنجاب ہماری منزل ہے، عوام کے لیے انقلاب اقدامات کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے میری ٹائم کی ترقی اور بلو اکانومی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات کی تعریف کی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا آئی جی کو دیے گئے اختیارات واپس لینے کا فیصلہ۔ پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دی گئی۔
ترمیم آج ہی صوبائی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان، منظوری کے بعد پولیس افسران کے تبادلے اور تعیناتی کے اختیارات وزیر اعلیٰ کو منتقل کیے جائیں گے۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ آج نیب نے من گھڑت اور جھوٹی خبر چلائی، سینکڑوں سرکاری ملازمین کو مار پیٹ کر کے پلی بارگین کی، انہوں نے جو پیسے دیے ان کو میرے ساتھ خواہ مخواہ منسلک کیا جا رہا ہے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے، نہ کرپشن کی نہ ہی کوئی پلی بارگین کی ہے، میرے خلاف 25 جعلی کیس بنے، مزید 25 کیس اور بنا لیں، وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس، وزارت داخلہ اور اڈیالہ جیل نے رپورٹ جمع کرا دی۔ بانی پی ٹی آئی کیس کی سماعت 22 اور فواد چودھری کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی۔ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سماعت میں فیصل چودھری اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان تکرار۔ فیصل چودھری نے کہا، ہم یہاں بے عزتی کروانے نہیں آتے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں۔ چیف الیکشن کمشنر بولے، آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کروانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت، کیا مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کا استفسار، وکیل نے کہا مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ایک اور کیس میں اٹارنی جنرل کو طلب کیا ہے، اس کیس کو بھی اس کے ساتھ سنیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس نے 86,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 788 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 86,450 کی نئی حد کو چھو گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملکی معیشت میں استحکام اور بیرونی سرمایہ کاری کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، کاروبار میں تیزی کا رجحان جاری رہنے کا امکان۔ حکومت کا ملک کے توانائی شعبے کی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام، بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری، وزیر اعظم کی بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت، کہا بجلی چوروں میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا، چینی برآمد کرنے کی منظوری کا امکان، ذرائع کے مطابق کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی آج 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دے گی۔ گزشتہ روز شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت دینے کی سفارش کی تھی۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلا، خصوصی پرواز 71 افراد کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ گورنر کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول اور جام اکرم دھریجو نے استقبال کیا۔ واپس آنے والے پاکستانیوں کا خصوصی اقدامات پر حکومت سے اظہار تشکر، بولے اسرائیلی بمباری کے باعث لبنان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ کامران ٹسوری کا لبنان میں پھنسے تمام پاکستانیوں کو واپس لانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کی لبنان میں بربریت جاری، مشرقی وادی بیکا پر فضائی حملے، 36 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی، 5 بڑے حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں تباہ، دہیا کا علاقہ کھنڈر بن چکا۔ اسرائیل نے زمینی فوج کی 4تھی ڈویژن بھی لبنان بھیج دی، فوجیوں کی تعداد 15,000 تک جا پہنچی۔ دہشت گرد اسرائیل کا غزہ میں بھی خونی کھیل جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی اسرائیلی حملے میں 7 افراد شہید، 11 زخمی ہو گئے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہر حیفا پر 100 سے زائد راکٹ داغ دیے، راکٹ حملوں میں 12 اسرائیلی زخمی ہوئے، املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ پاکستانی نوجوان کو پیما شہروز کاشف نے تاریخ رقم کر دی، 8,000 میٹر سے بلند تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی بن گئے۔ 22 سالہ شہروز کاشف نے آج صبح 8,027 میٹر بلند شیشہ پنما چوٹی سر کرتے ہوئے کارنامہ سر انجام دیا۔
2 روز قبل ہی سرباز خان نے شیشہ پنگما چوٹی سر کی تھی اور تمام 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی ماؤنٹینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔